السلام علیکم۔ قلب سلیم ہے کیا؟ وہ قلب سلیم کا مفہوم کیا دیتا ہوں، معنی آپ تلاش کر لیجئے گا۔ قلب سلیم کا مطلب ہے اللہ کی رضا چاہنے والا، مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ قلب سلیم کی سانسیں جو دھڑکن بنتی ہیں اور جو دھڑکن دھڑک کر ایک سوچ بناتی ہیں، اس سوچ کا کام ہوتا ہے اپنی نفس کا تزکیہ کرنا۔ اپنی نفس کا تزکیہ کون کرتا ہے؟ جو اپنی نفس کو اپنے وجود کے تابع کرنا چاہتا ہے، اپنی سوچوں کے تابع کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے اور مرتا ہے۔ نہیں، پریشان نہیں ہونا آپ نے بالکل بھی۔ نفس، سوچ اور نفس کا تزکیہ، ان سب پر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ سوچ کیا ہوتی ہے؟ سوچ وہ ہوتی ہے جس کو سوچنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پاس قلب سلیم ہوگا تو آپ اپنی سوچ سے پہلے بھی سوچیں گے کہ اس میں کیا اللہ کی رضا شامل ہے۔ اور اگر آپ نے اچھی سوچ رکھ لی، مطلب اپنی سوچ میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیا، تو پھر آپ کا اپنے نفس کا تزکیہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نفس کا تزکیہ مطلب اپنے نفس کو اپنے تابع کرنا۔ جیسے کہ آپ میں سے جنہوں نے سیرت النبی پڑھی ہوگی ان کو آئیڈیا ہوگا، یا نہیں ہوا ہوگا تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ پڑھنا اسٹارٹ کریں، جتنی بھی وحی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتاری، وہ ان کی نفس کے تزکیے کے لیے تھی، وہ رہنمائی کے لیے تھی، وہ گائیڈنس ہے ہماری تا قیامت تک۔ وہ اس لیے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اپنی امت کو دیں، اور روز محشر ان کی امت ان کی شفاعت سے محروم نہ ہو اگر وہ انہیں فالو کرتی ہو تو۔ اب یہاں اس سے کیا چیز عکس ہوتی ہے؟ یہاں میں اس سے یہ لیسن لرن ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور صرف پڑھنا نہیں ہے، اس سے عمل بھی کرنا ہے۔ کیونکہ جو صرف عربی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی یاد کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت سخت جو ہے وہ احتساب ہے۔ اب قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کو اپنے دل پر اتارنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عربی لینگویج۔ تو عربی لینگویج کو سمجھنا، اس کو پریکٹس کرنا، اس کے ایک ایک لفظ کے معنی کو یاد رکھنا، یہ ایک بہت لینتھی پروسیس ہے۔ مجھے تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے ابھی میں نے کچھ گرامر سیکھی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اپنے نفس کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، تو رک جائیں، ٹھہر جائیں، سنبھل جائیں۔ یہ تا قیامت تک کا پروسیس ہے۔ اب کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ تا قیامت تک کا، تو یہ ولی اللہ کیسے بنی جاتے ہیں، تو یہ صوفیزم کیسے ہوتا ہے، تو یہ اتنے بڑے اسکالر کیسے بن جاتے ہیں؟ تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی ڈگری ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، آپ کے پاس علم، آپ کے پاس قرآن کا فہم، یہ ہونا لازم ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو ریسرچ کر کے دیکھ لیجیے۔ روایت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی سے یہ کہا، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، کہ اگر جو علم میرے پاس ہے اگر وہ میں نے کسی سے شیئر کر دیا تو آپ لوگ تو مجھے قتل ہی کر دو گے۔ مطلب علم کا ہونا لازمی ہے، ضروری نہیں کہ آپ سارا علم اپنا شیئر کرتے ہیں۔ اب صرف علم کا ہونا کافی ہے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے اوپر، اور اس کے اوپر عمل کرنا سب سے ضروری ہے، پھر ہی وہ علم نافع کہلائے گا۔ ادروائز اگر آپ اسے کور میں لے گئے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا حساب دینا، کیونکہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ اب وہ چاہے آپ کی کوئی مٹیریلسٹک لائف ہو، علم ہو، سانسیں ہوں،
وقت ہو، زبان ہو، شعور ہو، کچھ بھی ہو، بصیرت ہو، سماعت ہو، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، جو اللہ کی نعمت ہے سب کی سب اللہ نے شکر ادا کرنے کے لیے دی ہے اور اسے بانٹنے کے لیے دیا۔ السلام علیکم۔ قلب سلیم ہے کیا؟ وہ قلب سلیم کا مفہوم کیا دیتا ہوں، معنی آپ تلاش